دوسرا استاد: اگر تمہارے لڑکوں میں دم نہیں ہے تو جاؤ، لے جاؤ انہیں اور چوڑیاں پہنا کر گھر بٹھاؤ، ساتھ میں تم بھی پہن لو، اپنی ہار کو چھپانے کے لیے بہانے نہ بناؤ۔ استاد: زبان کو لگام دو، پہلوان وہی ہوتا ہے جو ایمانداری سے کھیلے اور اپنے بازوؤں کے دم سے جیتے، تم نے تو لگتا ہے سب کاغذ کے پہلوان بنا رکھے ہیں، اسی لیے یہ گھٹیا پلان چلا رہے ہیں یہاں پر۔ دوسرا استاد: زبان کو لگام دو اور اپنے ہجڑوں کی فوج کو لے جاؤ یہاں سے، اور اپنی پگڑی یہیں رکھ کے چلے جاؤ، اب تم ہار چکے ہو، تمہارا پہلوان اب ہار چکا ہے۔ استاد: یہ ہار نہیں ہے، یہ ہیرا پھیری ہے، آنکھوں میں مٹی ڈال کر جیتنے والے ہجڑے تیرے ہی شاگرد ہو سکتے ہیں، جیسا استاد ویسے شاگرد۔ دونوں میں زبانی جنگ ہاتھا پائی پر آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان میں بھیڑ جمع ہو گئی، جس پر پولیس نے قابو پایا کیونکہ ضلع کے تمام VIP وہاں پر موجود تھے۔ دونوں طرف کے لوگوں کو پرسکون کرنے کے بعد ریفری نے دوسرے گاؤں کے پہلوان کی غلطی نکالی، مگر اسے اس کے بدلے میں کچھ نہیں کہا۔ لوگوں کے شور کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میچ پھر سے کروانے کا اعلان کر دیا، مگر گاما اب نہیں کھیل سکتا تھا کیونکہ اس کے کندھے پر گہری چوٹ آئی تھی، جس کا مطلب تھا بنا کھیلے ہی دوسرا پہلوان جیت جاتا اور ہمارے استاد کو اپنی پگڑی اتارنی پڑتی، جس سے ہم سب کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ گاما کو فٹ نہ پا کر استاد جی میرے پاس آئے۔ استاد: شیرو، جلدی سے کپڑے اتار کر تیار ہو جاؤ، اب گاما کی جگہ تمہیں لڑنا ہے کیونکہ اس کی کیٹیگری کے صرف تم ہی ہو اور کوئی دوسرا اس پہلوان کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ تم نے تو گاما کے ساتھ پریکٹس کی ہے نا، تم یہ کر سکتے ہو، میں جانتا ہوں۔ شیرو: استاد جی، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو اماں ابا بہت ناراض ہوں گے اور پھر شاید مجھے کبھی اکھاڑے میں نہ آنے دیں۔ ہماری باتیں سن کر گاما بھی آ گیا اور وہ بھی مجھے منانے لگا، مگر میں اماں بابا کے ڈر سے نہیں مان رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے کسی کی آواز آئی: تمہارے استاد کی عزت تمہارے گاؤں کی عزت تمہارے ماں باپ کی ناراضگی سے زیادہ ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے تمہارے ماں بابا بھی اس سے غصہ نہیں ہوں گے۔ مجھے آواز اپنی سی لگی اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے بابا کھڑے تھے۔ شیرو: ابا آپ؟ سرور ماما: ہاں میں، تمہیں کہا تھا نا کہ ہمیں بھی بلایا گیا ہے، اور اب تم اپنی ماں کی فکر مت کرو، اسے میں سمجھا دوں گا، تم جاؤ اور اپنے استاد کی، ہمارے گاؤں کی اور ہمارے گھر کی عزت بچاؤ، جا کر اس دھوکے باز کو ہرا دو اور ہمارا مان بڑھاؤ۔ بابا کی بات سن کر میں جوش سے بھر گیا اور جلدی سے کپڑے اتار کر تیار ہو گیا۔ بابا اور استاد جی سے نیک تمنائیں لے کر میں اکھاڑے میں کود پڑا۔ گاما کی جگہ میرے آ جانے سے دوسرے گاؤں والوں نے میچ کینسل کر کے ان کے حق میں فیصلہ دینے کو کہا۔ استاد جی: کیوں، نکل گیا پانی؟ اب کہاں گیا دم؟ آ گئے اوقات پر، ایک لڑکے کے سامنے ہی گھٹنے ٹیک دیے۔ اگر واقعی میں دم ہے تو کرو مقابلہ، ورنہ اپنی پگڑی اتار کر جاؤ۔ دوسرا استاد: دم تو تیرے پہلوان کا نکل گیا ہے، اس لیے آپ نیا لے آئے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مقابلہ ہو تو ایک ہی شرط پر ہوگا۔ استاد جی: کیا ہے تمہاری شرط؟ دوسرا استاد: اگر تم ہار گئے تو تم سب کو اپنے کپڑے اتار کر اور اپنی پگڑی ہمارے پاؤں میں رکھ کر جانا ہوگا۔ سب لوگ حیرانی سے استاد جی کو دیکھنے لگے۔ یہ بہت گھٹیا شرط تھی، مگر استاد جی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر ہاں کر دی۔ سب لوگوں میں باتیں ہونے لگیں کہ ایک چھوٹے سے لڑکے پر، جو کہ ابھی اس کھیل میں اترا بھی نہیں ہے، اس پر بھروسہ کر کے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی ہے۔ استاد جی میرے پاس آئے اور میں نے بھی پریشانی ظاہر کی۔ شیرو: استاد جی، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، اور میں نے تو آج تک کوئی میچ کھیلا بھی نہیں ہے۔ استاد جی: اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اگر میں انہیں نہیں کہتا تو ہم یہ مقابلہ بنا کھیلے ہار جاتے اور سر جھکا کر جاتے۔ ویسے بھی وہ سب یہی سوچ رہے ہیں کہ تم نئے ہو اور ابھی بچے ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم گاما جیسے مضبوط ہو چکے ہو، تمہیں سب پتہ ہے کیسے کھیلنا ہے۔ ان کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھاؤ اور جیت کر دکھاؤ۔ مجھے اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا،
اگر میں ہار گیا تو استاد جی کی کتنی بدنامی ہوگی۔ مگر گاما، استاد جی اور بابا نے مجھ پر اعتماد کھایا اور مجھے حوصلہ دیا۔ میچ شروع ہوتے ہی جب میں نے سامنے والے پہلوان کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر زور لگانا شروع کیا تو اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر مجھے پٹخ دیا۔ دوسرا استاد: ابھی بھی وقت ہے، ہار مان جاؤ، کہیں اس بچے کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹ جائے۔ میں پھر سے اٹھا اور دوبارہ سے انگلیاں پھنسا کر زور لگانے لگا۔ ایک بار پھر سے پہلوان نے مجھے چکمہ دے کر پٹخ دیا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا اور پھر سے میں اٹھا اور ایک اور کوشش کی۔ اس بار میں نے اسے موقع دیے بغیر جھک کر اس کی ایک ٹانگ کو پکڑ کر اس کی گردن میں ایک بازو پھنسایا اور اپنی دونوں ٹانگوں کی کینچی بنا کر اس کی دوسری ٹانگ کو جکڑ کر اس کی گردن دبوچے ہوئے پلٹ کر گر گیا، جس سے اس کی گردن میرے نیچے ایک سائیڈ میں دب گئی اور وہ پوری طرح سے میرے قابو میں آ گیا۔ یہ اسپیشل داؤ تھا جو استاد جی نے گاما اور مجھے سکھایا تھا۔ سامنے والا پہلوان مجھے بچہ سمجھ رہا تھا اور 2 بار مجھے پٹک کر تھوڑا لاپرواہ ہو گیا تھا، جس کا میں نے فائدہ اٹھایا اور اسی ایک داؤ سے وہ چت ہو گیا۔ ریفری نے میری جیت کا اعلان کر دیا اور استاد جی نے بھاگ کر مجھے اس پہلوان کے اوپر سے اٹھا کر اپنی باہوں میں اوپر اٹھا لیا۔ پورے میدان میں شور مچ گیا۔ دوسرا استاد ابھی تک جو ہوا اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک جھٹکے میں یہ سب کیا ہو گیا؟ خیر، ہم سب بہت خوش تھے۔ گاما اور بابا بھی میرے پاس تھے، مگر ہمارے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ تب اسٹیج سے انعام دینے کے لیے ہمیں بلایا گیا۔ میں جب انعام لینے اسٹیج پر گیا تو وہاں ضلع کے ناظم کے ساتھ ایک آدمی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہیلو ینگ مین، تم نے تو کمال کر دیا، مگر عمر سے تم ابھی چھوٹے لگتے ہو۔ کیا کرتے ہو تم پہلوانی کے علاوہ؟ شیرو: جی میں نے ابھی 2nd ایئر کے پیپر دیے ہیں۔ آدمی: ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آگے پڑھنے کا ارادہ ہے نا؟ شیرو: جی میں تو پڑھنا چاہتا ہوں، مگر پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا یا نہیں۔ آدمی: کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ شیرو: جی ایک تو یونیورسٹی دور ہے شہر میں، اوپر سے سنا ہے پڑھائی کا بہت خرچہ ہوتا ہے شہر کی یونیورسٹی میں۔ آدمی: خیر، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تم ایک بہت اچھے کھلاڑی ہو، اگر تم پڑھنا چاہو گے تو میں تمہاری ساری فیس معاف کروا دوں گا، پھر تو تمہیں مشکل نہیں ہوگی۔ شیرو: کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آدمی: یہ لو میرا کارڈ، اور یونیورسٹی میں آ جانا، رزلٹ نکلتے ہی تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اس آدمی نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور مجھے ناظم نے انعام دیا اور مبارکباد دی۔ سب مہمانوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ مجھے انعام کا 25,000 روپے اور ایک ٹرافی دی گئی تھی، جسے لے کر میں نیچے آ گیا اور اپنے استاد اور بابا کے گلے لگ کر ان سے مبارکباد وصول کی۔ سب سے زیادہ خوشی بابا کو ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ سرور ماما: شاباش میرے شیر، آج تو نے میرا نام روشن کر دیا، میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہے، اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میں تیرا بابا ہوں۔ اتنا کہہ کر بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میرا سار چوم لیا۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں میں جتنے بھی لوگ آئے تھے، سب ایک ساتھ مل کر ڈھول بجاتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کر چل دیے۔ ہم استاد جی کے ساتھ جیپ میں سوار تھے اور آگے آگے کچھ لڑکے ڈھول بجاتے ہوئے موٹر سائیکل پر چل رہے تھے، باقی سب پیچھے آ رہے تھے۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو مجھے کندھوں پر اٹھا لیا گیا اور ڈھول بجاتے ہوئے سب مجھے میرے گھر تک لے جانے لگے۔ گھر میں میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں کل رات بھی دیر سے آیا تھا اور آج سب کے جاگنے سے پہلے نکل گیا تھا۔ زرینہ پھوپھی: نائلہ، یہ شیرو کہاں ہے؟ کل سے ہم آئے ہیں، ابھی تک نظر نہیں آیا۔ صابرہ پھوپھی: ہاں باجی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتا، جب بھی ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔